نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ مسلمان جب تلک قرآن کے عامل تھے دنیا میں، مسلمان جب تلک قرآن کے عامل تھے دنیا میں، حکومت کامرانی اوج سب حاصل تھے دنیا میں، حکومت کامرانی اوج سب حاصل تھے دنیا میں۔ بھلایا ہم نے جب قرآن کو اغوائے شیطان سے، بھلایا ہم نے جب قرآن کو اغوائے شیطان سے، ہوئے محروم تب ہی سے مسلمان فضل رحماں سے، ہوئے محروم تب ہی سے مسلمان فضل رحماں سے۔ الہی وہ سبق بھولا ہوا پھر یاد ہو جائے، الہی وہ سبق بھولا ہوا پھر یاد ہو جائے، یہ امت پھر اسی انداز سے آباد ہو جائے، یہ امت پھر اسی انداز سے آباد ہو جائے۔ حمد و صلوات کے بعد محتشم سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے چند کلمات فضیلت قرآن کے حوالے سے پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم فرما رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ وہ صحیفہ انقلاب ہے کہ دنیا چاہے جو بھی کر لے قرآن مجید کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ کسی دور میں کچھ یہودیوں اور عیسائیوں نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ مسلمان قرآن مجید سے دور ہو جائیں۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن مجید کے نسخوں کو جلا ڈالتے ہیں، اس طرح مسلمان قرآن مجید سے دور ہو جائیں گے، ان کے پاس نہ کتاب موجود رہے گی اور نہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں گے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ تم اس مہم میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے 7 سال کے بچے بھی قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ اگر تم قرآن مجید کے نسخوں کو جلا دو گے، ختم کر دو گے، دریا برد کر دو گے، لیکن تم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں سے قرآن مجید کو کیسے نکالو گے؟ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ تورات، زبور، انجیل وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، وہ بھی نبیوں پر نازل ہوئیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی، لیکن وہ جس عبرانی زبان میں نازل ہوئیں، آج وہ زبان پڑھنے والا کوئی نہیں ملتا، آج وہ زبان بولنے والا کوئی نہیں ملتا۔ لیکن اے قرآن تیری عظمت کو سلام، تیرا بیان بھی زندہ ہے، تیرا کلام بھی زندہ ہے۔ ایک پارہ کیا، ایک رکوع کیا، ایک سطر کیا، ایک حرف کیا، یوں کہا جائے کہ کوئی ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید کی برکتیں ہیں، یہ قرآن مجید کی فضیلت کی برکتیں ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وادی تہامہ میں پہنچے، آپ زارو قطار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا اے جناب عمر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا، ہم کیا تھے کیا ہو گئے، یہ وہی بستی تھی، میرے باپ خطاب نے مجھے مارا تھا اور تانا دے کر کہا تھا کہ عربوں کا بیٹا ہو کر تجھ سے چند اونٹ قطار میں نہیں لگائے جاتے، لیکن آج وہ وقت آ گیا ہے، 28 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے۔ یوں دیکھا جائے تو مسلمان کیا، اونٹ کیا، انسان بھی قطاروں میں لگے نظر آتے ہیں۔ وہ جن کو کار جہاں بانی نہیں آتا تھا، قرآن پڑھا تو زمانے کے جہاں باں بن گئے۔ وہ جن کو کار جہاں بانی نہیں آتا تھا، قرآن پڑھا تو زمانے کے جہاں باں بن گئے۔
کج ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا کج ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا قرآن آیا تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جو قوم قرآن کا دامن مضبوطی سے تھام کر رکھے گی اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کرے گا، تمکنت عطا کرے گا، وقار عطا کرے گا، دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ اور جو قوم قرآن کا دامن چھوڑ دے گی اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں رسوا کر دے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج امت مسلمہ کیوں ذلیل ہو رہی ہے؟ آج مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ ہمارے گھر سے لے کر پارلیمنٹ تک جہاں بھی دیکھا جائے ہمارے رسم و رواج، ہماری خوشی میں کہیں بھی قرآن نظر نہیں آ رہا، دین نظر نہیں آ رہا، اسلام نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی فضیلت کو چھوڑ دیا۔ ہمارے تقدیر کے فیصلے وائٹ ہاؤس میں چلے گئے، ہماری تقدیر کے فیصلے وائٹ ہاؤس میں چلے گئے۔ مسلمان آج ذلیل ہو گئے ہیں۔ اگر ہم نے بروز محشر اللہ اور اس کے رسول کو منہ دکھانا ہے، اگر ہم نے قیامت کے دن سر اٹھا کر کھڑا ہونا ہے تو ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا۔ میں اسی شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور پھر آپ کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بڑی ہی خوبصورت آواز اور انداز میں